یا حسین 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 یا حسین. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہوں. ہر دل میں موجزن ہے محبت حسین کی، ہر دل میں موجزن ہے محبت حسین کی. سانسوں میں بس رہی ہے مودت حسین کی، سانسوں میں بس رہی ہے مودت حسین کی. ماضی کی گرد میں کہیں گم ہو گیا یزید، ماضی کی گرد میں کہیں گم ہو گیا یزید. ہے آج تک دلوں میں حکومت حسین کی، ہے آج تک دلوں میں حکومت حسین کی. جو لڑتا رہتا ہے ہزاروں سے، جو آن بان سے، جو لڑتا رہتا ہے ہزاروں سے، جو آن بان سے. دنیا نے یہ دیکھ لی ہمت حسین کی، دنیا نے یہ دیکھ لی ہمت حسین کی. قرآن پڑھتے رہتے ہیں قاری تو آج بھی، قرآن پڑھتے رہتے ہیں قاری تو آج بھی. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. نانا نبی بابا علی ماں بطول ہے، نانا نبی بابا علی ماں بطول ہے. کیسے یہ مغل بیاں ہو عظمت حسین کی، کیسے یہ مغل بیاں ہو عظمت حسین کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الامام حسین علیہ السلام فإنی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیرا من اصحابی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں خداوند عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں انسانوں میں قرار دیا. میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنے اصحاب سے بڑھ کر بہتر اور وفادار کسی کے اصحاب کو نہیں پایا. یہی تو وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین کے اصحاب نبی اکرم کے اصحاب سے بھی افضل ہیں، اور آپ علیہ السلام کے اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب سے بھی افضل ہیں. بس دو باتوں کو بیان کرنا ہے کہ امام حسین کے اصحاب نبی اکرم کے اصحاب سے کیسے افضل ہیں اور امام زمانہ کے اصحاب سے کیسے افضل ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں. حضرت امام حسین کے اصحاب نبی اکرم کے اصحاب سے یقیناً افضل ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے نہ کوئی بھاگا تھا اور نہ ہی کسی نے منافقت کی تھی، بلکہ 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ اپنے آقا مولا حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیا. جبکہ اصحاب رسول میں سے بعض تو لوگ ایسے تھے جو کئی اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے، اور جب نبی اکرم پر مشکل وقت آیا تو رسول خدا کو میدان جنگ میں دشمنوں کے درمیان چھوڑ کر پہاڑوں کے پر بھاگتے ہوئے اس طرح نظر آئی جس طرح ہرن بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتا ہے. رہی بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب امام زمانہ کے اصحاب سے کیسے افضل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمانہ کے جو اصحاب ہوں گے
ان سے کامیابی اور نصرت و کامیابی کا وعدہ کیا جائے گا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کے سامنے ظاہری نصرت نہ تھی، بلکہ انہیں یہ بات باور کرا دی گئی تھی کہ کل روز عاشورہ ہے، آپ سب کو قتل ہو جانا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرما چکے تھے کہ جو مجھے چھوڑ کر جانا ہے وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ قوم عشقیہ فقط میرے خون کے پیاس ہے، انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کے اصحاب نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا اور مرتے دم تک امام کے ساتھ رہے، اور اس کا اندازہ امام کے فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو امام نے اپنی بیوی بہن زینب سے فرمایا تھا کہ جب امام آئے تو بہن نے پوچھا، بیوی زینب نے پوچھا کہ کیا بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا، ہاں بہن میں نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، بے شک وہ موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح بچے کو ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے۔ ہائے زینب جب شب عاشور آئی، نہ ماں نے بیٹوں کو بلایا، اور محمد تمہیں معلوم ہے کہ کل روز قربان ہے، ماں کے تیور بتا رہے ہیں کہ ماں کیا چاہتی ہیں۔ ہاں ماں ہمیں معلوم ہے کل روز قربان ہے، آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، صبح ہوتے ہی ہم آقا پر فدا ہو جائیں گے، آقا پر قربان ہو جائیں گے۔ روز عاشورہ آئے، زینب نے بچوں کو تیار کیا، بالوں میں اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی، جنگی لباس پہنایا، سرما لگایا، اس لیے کہ زینب موت کے لیے نہیں بلکہ پر ملاقات پروردگار کے لیے بھیج رہی ہے۔ دونوں شہزادوں کو لے کر زینب آقا حسین کے پاس آئی، بہن اصرار کیا، بہن نے امام حسین نے کہا بسم اللہ، دونوں شیر زینب کے میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کر دی، ایسی جنگ جس میں سر کٹتے ہوئے نظر آئے، دھڑ گرتے ہوئے نظر آئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اب کب تک لڑ سکتے؟ چھوٹا بھائی گھوڑے سے نیچے گرا، بڑا بھائی گھوڑا دوڑاتے ہوا آیا، کہا بھیا تھوڑی دیر ٹھہرو، ہم بھی ابھی آ رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ تھوڑی دیر جنگ کی، بڑا بھائی بھی گھوڑے سے نیچے گرا، کہا آقا خدا حافظ۔ جب امام حسین میدان کی طرف آئے تو میدان میں کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں لال خاک و خون میں لوٹ چکے ہیں۔ امام ان کا جنازے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، محمد کے جنازے کو دوسرے ہاتھ سے اٹھایا۔ تاریخ کے فقرے ہیں کہ امام حسین دونوں شہزادوں کو لے کر خیام میں آتے ہیں، بی بی زینب کو اطلاع دی کہ بی بی اٹھیے اور محمد آ چکے ہیں۔ بی بی گھبرا کے اٹھی کہ کیا وہ واپس آ گئے؟ اللہ اکبر۔ جب امام لاشیں لٹا چکے تھے تب سب بیبیاں غور سے دیکھ رہی تھی، اب تو غش کھا کے گر جائے گی ماں، خاک پہ پیشانی رکھ دی، اے میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے زینب کو سرخ رو کر دیا۔ تب بی بی روئی نہیں تھی نہ ہی پریشان ہوئی تھی، لیکن جب شام سے مدینہ کی طرف آئیں تو کیا دیکھتی ہیں محمد کے کمروں کو کہ خالی کمرے ہیں اور محمد نہیں ہیں۔ تب بی بی روتی ہیں، کہتی ہیں ہائے اور محمد کہاں چلے گئے، میرے پاس آ جاؤ۔ اور محمد لعنت اللہ علیہ